یہ سوال ہے جس کو 3-4 دنوں سے لیٹ کر رہا ہوں. آج اس کا نمبر آ ہی گیا ہے. کس کے بارے میں بلا؟ یزید کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ کیا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو. یعنی کہ کیا یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یزید پہ بھی رحم کر؟ یہ سوال ہے. سوال یہ ہے. جواب بھائیوں کی طرف سے تو پہلے ہی آ گیا کہ نہیں بھائی اس کے لیے یہ دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے. حالانکہ رحم کی زیادہ ضرورت مجرم کو ہوتی ہے. کس کو ہوتی ہے؟ جو جتنا بڑا گنہگار ہے اس کو اتنی زیادہ رب کی رحمت کی ضرورت ہے. لیکن چلیں بہرحال گفتگو مکمل کرتے ہیں ہم اپنی. پہلے نمبر پہ تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، آل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جناب علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے. جناب فاطمہ ہمارے نزدیک جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں. جناب حسن و حسین ہمارے نزدیک صحیح احادیث کے مطابق جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس پورے خاندان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ان سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو گالیاں دی جائیں، کسی اور کو برا بلا کہا جائے. یزید کا سب سے بڑا جرم یہ شمار کیا جاتا ہے کہ وہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے. شہادت جناب حسین کے لیے تو اعزاز ہے. اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دینا تھا، شہادت کے ذریعے دے دیا. لیکن کیا واقعی یزید جناب حسین کی شہادت کا ذمہ دار ہے؟ میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ پہ حکمران مقرر کیا. تو یزید ایک عظیم صحابی کا بیٹا ہے. باپ کی عظمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جناب امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے زمانے میں بہت سے ممالک فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. بحری جہاد میں جو کردار جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ادا کیا ہے وہ ان سے پہلے کسی نے ادا نہیں کیا. تو جناب امیر معاویہ نے اپنے بعد یزید کو اپنی جگہ پہ حکمران مقرر کیا. یزید صحابی نہیں ہے، جبکہ اس زمانے میں بہت سے عظیم صحابی موجود تھے. جناب عبداللہ بن زبیر، جناب حسین، جناب عبداللہ بن عباس، جناب ابو سعید خدری اور دیگر بہت سے عظیم صحابہ کرام موجود تھے. اس لیے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب امیر معاویہ کو چاہیے تھا کہ ان عظیم صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ پہ مقرر کر دیتے. لیکن معلوم نہیں کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کی بجائے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ افضل کی بجائے غیر افضل کا انتخاب ہوا ہے. کیا افضل کی جگہ پہ غیر افضل کو مقرر کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ایک بار ایک لشکر بھیجنا چاہا اور اس کا کمانڈر ان چیف کس کو مقرر کیا تھا؟ اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالی عنہما. کس کو مقرر کیا تھا؟ اور لشکر میں کون کون لوگ موجود تھے؟ جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی عظمت اور شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں غیر افضل کو مقرر کیا اور اسے یہ پتا چلا کہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل کو مقرر کر سکتے ہیں کسی وجہ سے. تو جناب امیر معاویہ نے اگرچہ غیر افضل کو مقرر نہیں کیا، افضل کو مقرر نہیں کیا بلکہ غیر افضل کو مقرر کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے جناب امیر معاویہ کو برا بلا کہا جائے. ہمارے ہاں محرم کے مہینے میں کچھ ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جس ماحول سے متاثر ہو کر
وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، وہ بھی جناب امیر معاویہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جو بہت غلط ہیں، اور راستہ کہاں سے تلاش کیا جاتا ہے؟ یزید کے ذریعے. یزید کو پکڑتے ہیں اور یزید کے ذریعے یزید کے باپ جناب امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. میرے بھائیو، جب یزید حکمران مقرر ہوا تو یزید کی جانب سے ہر شہر کے گورنر نے اس شہر کے باسیوں سے بیعت لی. مدینہ میں رہتے تھے جناب عبداللہ بن زبیر، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ کے گورنر نے ان سے بیعت لینا چاہی، دونوں نے بیعت کرنے سے معذرت کر لی اور مہلت مانگی کہ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے. لیکن صبح ہوئی تو یہ دونوں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. مکہ میں جناب حسین پہنچے تو کوفہ والوں کے لیٹر آنے شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. جناب حسین نے صبر سے کام لیا لیکن لیٹر بڑھتے چلے گئے. جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو جناب حسین نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں. مسلم بن عقیل جناب حسین کا نائب بن کر کوفہ پہنچا تو دیکھا کوفہ والے جناب حسین کے نام پہ جانے دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. جناب حسین کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے جناب حسین کے نام پہ بیعت کی. جبکہ یزید حکمران مقرر ہو چکا ہے، ان حالات میں جب کوفہ والے کسی اور کو حکمران مقرر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ہوگی. اب لڑائی ہوگی اور آپ کسی اور کو حکمران مقرر کر رہے ہیں تو اب جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ہوا کیا کہ یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا. ایک سخت گیر آدمی ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ کوفہ والے جناب حسین کی بیعت نہ کریں. ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو دیکھا حالات بہت خراب ہیں، سب لوگ جناب حسین کے ساتھ ہیں، تو یزید کے لحاظ سے یہ حالات خراب ہیں. ابن زیاد نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا اور اس نے پھر ان بڑے لوگوں کو پکڑ لیا جو مسلم بن عقیل کو پناہ دیے ہوئے تھے اور انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. اب مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تنہا رہ گئے. لوگ ان کے قریب جانے سے ڈرنے لگے. ان کے نام پہ تقریباً 12,000 لوگ بیعت کر چکے تھے ان کے ہاتھ پہ. لیکن جب ابن زیاد نے ان لوگوں کو پکڑا جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے، سب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر لیا. اب مسلم بن عقیل بے یار و مددگار ہیں. اب وہ 12,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں چاہیے تھا کہ جان دیتے، مسلم بن عقیل کو چھڑاتے، ابن زیاد سے لڑتے. جب آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ موجود ہے، اس کی جگہ پہ نیا خلیفہ مقرر کریں گے، خون تو پھر دینا پڑے گا. لیکن خون دینے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گئے. مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد قتل کرنے لگا تو جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو. جی، میں ایک پیغام لکھ کر دینا چاہتا ہوں جناب حسین کے نام. مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھا اور جناب سعد نے بھی وقاص کے بیٹے کے سپرد کر دیا کہ آپ سے زیادہ یہاں پہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، سب سے بڑھ کر آپ میرے رشتہ دار ہیں. جناب حسین کو جلدی سے لیٹر پہنچا دو، کوفہ نہ آئے، انہیں بتا دیں کہ کوفہ والے بے وفا ہیں. اس وقت تک جناب حسین مکہ سے نکل چکے تھے. راستے میں لیٹر ملا، واپسی کا پروگرام بنا لیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا ہم تو باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. جناب حسین نے کہا تم چلو گے تو میں بھی چلوں گا. چلے، کوفہ کے قریب آئے، وہاں پہ لڑائی ہوئی اور جناب حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مرلہ آیا کہ پیشکش کی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو،
میں ان سے مذاکرات کر لیتا ہوں اور میرے ساتھ لڑائی نہ لڑو. لیکن ابن زیاد اور اس کے دائیں بائیں کے جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ جناب حسین پہلے ہمارے سامنے ہتھیار ڈالیں, پھر ہم فیصلہ کریں گے ان کا. جناب حسین نے کہا کہ یہ بات میں قبول نہیں کروں گا. لڑائی ہوئی اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا. تو جناب حسین مظلومانہ شہید ہوئے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کے مقام, ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کیا یزید ان کا قاتل ہے, یہ سوال ہے. یزید دمشق میں تھا, کوفہ میں نہیں تھا. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے, فیکس سسٹم نہیں تھا, تار کا سسٹم نہیں تھا. یزید نے ابن زیاد کو اس لیے بھیجا تھا کہ جناب حسین خلیفہ نہ بن سکے, اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ نعوذ باللہ انہیں شہید کیا جائے. بلکہ صحیح روایات کے مطابق جب جناب حسین کے اہل خانہ دمشق پہنچے اور یزید کو پتا چلا کہ جناب حسین کو شہید کیا گیا ہے تو وہ روتا رہا, اور اس نے کئی دنوں تک جناب حسین کے گھر والوں کو اپنے گھر میں رکھا. اور جب مدینہ بھیجا بہت سے تحائف دے کر بھیجا. مدینہ کے گورنر کو نصیحت کی کہ ان کا خیال رکھنا ہے. اس سب کے باوجود میں یزید کو مکمل طور پہ اس عمل سے بری و ذمہ نہیں کہتا, لیکن یہ معلوم رہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ قتل کے عمل میں شریک ہے تو کیا قاتل کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے؟ جناب حمزہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ وحشی. وحشی جب اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسے دھتکار دیا تھا یا اس کا اسلام قبول کر لیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن یہ کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا کیونکہ تمہیں دیکھ کے چچا یاد آ جاتا ہے. 100 قتل جس نے کیے تھے اس کی توبہ اللہ تعالی نے قبول کی تھی یا نہیں کی تھی؟ شرک بھی اگر کیا جائے اور معافی مانگ لی جائے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس لیے یزید کو اس انداز میں پیش کرنا کہ جیسے کافر ہو یہ غلط ہے. کلمہ اس نے پڑھا ہے, صحابی کا بیٹا ہے, اور اکثر روایات محرم کے مہینے میں جو ذاکر حضرات پیش کرتے ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہوا کریں. ان سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہے. ان کی وجہ سے جناب امیر معاویہ کی عزت کو اچھالنا, ان کی پگڑی کو اچھالنا, انہیں تان و تشریح کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے. یزید اگر گنہگار ہے اور یقیناً گنہگار ہے, صحابہ کرام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسے آدمی کو آپ کی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ اسے بھی معاف کر دے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. یہاں پہ مجھے ابو داؤد شریف کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ 2 دوست ایک ساتھ رہا کرتے تھے, ایک بہت گنہگار تھا, ایک بہت نیک تھا. نیک گنہگار کو سمجھایا کرتا تھا. ایک دن نیک نے گنہگار کو کسی بہت بڑے گناہ میں لت پت دیکھا اور کہا اللہ کی قسم لا یغفر اللہ لک ابدا, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا, اللہ نے کہا یہ کون ہے کہنے والا قسم اٹھا کے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا, جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا, تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں. اللہ کی مرضی, جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے معاف نہ کرے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دل سے اس کے لیے دعا کریں نہ کریں, لیکن وہ آپ کی دعا میں دھکے سے داخل ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے, تو اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اور اگر اس طرح آپ شامل نہیں کرتے تو ایک اور انداز میں شامل ہو جاتا ہے. مسلمان کو جو بھی گالی دی جائے, جو بھی لعنت بھیجی جائے, قیامت کے روز یہ لعنتیں اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی. آج ایک دن میں یزید کو پر لعنتیں بھیجنے والے کتنے ہیں آپ اندازہ کریں. تو رب کی رحمت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کسی اور کو جہنمی سمجھتے ہوئے کہیں خود اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے خود پکڑے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل بیت سے محبت عطا فرمائے, ان سے پیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, لیکن ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے اللہ ہمیں بچائے.
اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو آل بیت کو مشکل کشا سمتے ہیں، حاجت روا سمتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جنت کے انہیں سردار سمتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔